اب سوال یہ ہے کہ عورت پر پردہ جو فرض ہے وہ کس چیز کا پردہ ہے؟ چہرے کا پردہ ہے، ہاتھوں کا پردہ ہے، آواز کا پردہ ہے، پاؤں کا پردہ ہے، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا پردہ ہے، کس چیز کا پردہ ہے؟ تو میری عزیز بہنوں اور سننے والے بھائیوں، اللہ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس پیدا کرنے والے نے، جس نے یہ مشین پیدا کی ہے عورت، اس خالق اور مالک کا یہ فرمان ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے، کیونکہ آپ کا مالک وہ ہے، آپ کا خالق وہ ہے، وہ آپ کا داتا ہے، آپ کا رازق ہے، آپ کو دینے والا اور آپ کو واپس لینے والا، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی آپ کا خالق اور مالک ہے۔ یہ بات جب ذہن میں بٹھائیں گے تو پھر اس کا حکم ماننے میں، اور جو اس کا حکم ہے اس میں کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ اس میں کجی کو تلاش کرے، ٹیڑھا پن کو تلاش کرے۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جب عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلیں ازواج مطہرات کے لیے، بیٹیوں کے لیے اور ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، عام مومن عورتوں کے لیے، تو اپنی چادر کو جلاب یدنین علیہن من جلابیبہن، تو جلباب کہتے ہیں اس اوڑھنی کو جو چہرے پہ ڈال لی جائے۔ اب بعضے جن کو اللہ نے عقل سلیم نہیں دی، جو صرف اور صرف دنیا کی خواہشات رکھتے ہیں اور ایسا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جس سے عورتیں دنیا میں تو خوش ہو جاتی ہیں، لیکن قبر آخرت میں جب ان سے پوچھا جائے گا تم نے پردہ کیوں نہیں کیا، تو وہ کہیں گے ہم نے فلاں علامہ صاحب سے، فلاں مولانا صاحب سے سنا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے کیا تم نے میرے صحابہ کی تاریخ پڑھی تھی، ان کی بیویوں کی تاریخ پڑھی تھی، ازواج مطہرات کی تاریخ پڑھی تھی؟ جب عبداللہ بن ام مکتوم حاضر خدمت ہوئے، حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کرو۔ تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں۔ معلوم ہوا کہ عورت پر پردہ ہے کہ وہ مرد کو نہ دیکھے اور مرد اس کو نہ دیکھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت کو گھر سے نکلنا ہے، تو اب گھر سے نکلنے کے لیے وہ کم سے کم اتنا کرے کہ چہرہ اس کا چھپا ہوا ہو، جسم اس کا چھپا ہوا ہو، ہاتھ چلو اگر زہر ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں، پاؤں اگر زہر ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن جو عقل سے فارغ لوگ جو ہیں، جن کو اللہ نے عقل نہیں دی اور اپنے آپ کو بہت بڑے دانشور کہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چہرے کا پردہ نہیں ہے، فلاں حدیث ہے، فلاں روایات ہے، ایسی من گھڑت باتیں کر دیتے ہیں اور ابتداء اسلام کی باتیں کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نبوت ملنے سے پہلے کی باتیں کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں سب سے اہم چیز ہے چہرہ۔ چہرے سے انسان کے تاثرات کا پتہ چلتا ہے، چہرہ ہی انسان کو ایک امتحان میں ڈالتا ہے، اور چہرے کی وجہ سے ہی لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جہاں سے اس واہیات قسم کی چیزوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چہرہ ہی سب سے اہم چیز ہے۔ اب دیکھیں ایک مکان ہے، اس کو آپ خوبصورت بنائیں، بہت دلکش بنائیں، تو لوگ آ کر اس کی دلکشی کو، خوبصورتی کو دیکھیں گے تو اس کو خریدنے پر تیار ہوں گے۔ یہی مثال آپ دنیاوی لحاظ سے عورت کی سمجھ لیں، جب اس کے چہرے کو آپ دیکھیں گے وہاں سے معاملہ خراب ہوگا اور اس کے حسن میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ جو شرعی پردہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے چہروں کو چھپایا جائے، اپنی آواز کو چھپایا جائے اور اپنی آواز کو روکھا اور پھیکا کیا جائے، اپنی آواز میں تھوڑا سا تلخی پیدا کی جائے، اپنی آواز میں ایک روکھا پن پیدا کیا جائے، اپنی آواز میں ایک قسم کا تھوڑا سا ترش رویہ اپنایا جائے، ترش لہجہ اپنایا جائے کہ کسی کو اس قسم کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہی چیز اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور یہی آزمائش ہے، یہی امتحان ہے، اور اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو رتبے دینے۔ حضرت فاطمہ کو جو ایک رتبہ بہت بڑا ملا ہے، مقام اور مرتبہ ملا ہے، اس کی ایک وجہ، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ شرعی پردہ کرنا
کہ جب وہ چلتی تھی تو عرض کرتی تھی اے میرے مجازی خدا علی، میں چل رہی ہوں، میرے پاؤں کے جو نشانات ہیں ان پر آپ نے اپنا پاؤں رکھنا ہے تو کسی کو معلوم نہ ہو کہ نبی کی بیٹی جو فاطمہ تھی اس کے پاؤں کا سائز کتنا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی پردے کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری بہنوں کو صحیح عقل سلیم عطا فرمائے۔ آخر دعوانا